والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ عزیزان گرامی، ہم سیرہ کورس کے تیسرے سیشن میں الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے دور ابتلاء و صبر، شیب ابی طالب اور سفر طائف۔ ہماری کلاس کا دورانیہ اگرچہ آدھا گھنٹہ ہے، لیکن آج ہم اپنی اس کلاس کو 15 منٹ تک محدود کر رہے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ استاذ گرامی ڈاکٹر عتیق الرحمن حفظہ اللہ، ان کا پوتا جو 1.5 ماہ کا تھا وہ اللہ کے حضور پہنچ چکا۔ ابھی 9 بجے جامعہ سلفیہ میں اس کا جنازہ ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ اس دورانیے میں ضرور کلاس اس کو کور کر سکے۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی کچھ باتیں اس حوالے سے ذکر کی تھیں کہ اسلام کو روکنے کے لیے جو ممکن ہو سکا مشرکین نے کیا، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ابو طالب انہوں نے کسی بھی اعتبار سے اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ ساری صورتحال تھی کہ مشرکین اب مشتعل ہو چکے تھے، گویا کہ وہ آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ اس صورتحال میں انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے آپ کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کا منصوبہ باقاعدہ تیار کیا۔ اور اس منصوبے کی خبر جب ابو طالب ان کو ہوئی تو انہوں نے بنو ہاشم، بنو مطلب کی مشاورت سے اپنے پورے کے پورے خاندان کو لیا، شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں جو بیت اللہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی، وہاں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا، محرم کا مہینہ تھا جب یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ یہاں ایک اور بات بھی جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ بنو ہاشم، بنو مطلب، یہ تھوڑا سا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں عبد المطلب، آپ کے دادا ہیں، ان کے جو والد گرامی وہ ہاشم ہیں۔ یہ ہاشم 4 بھائی ہیں، ہاشم، عبد شمس، اور اسی طرح مطلب اور نوفل، یہ 4 بھائی ہیں، عبد مناف کے بیٹے 4 بھائی، ہاشم، دوسرا کیا ہے عبد الشمس، تیسرا مطلب، اور چوتھے نوفل۔ یہ 4 بھائیوں میں سے 2 بھائیوں کی اولاد نے، یعنی ہاشم تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے پردادا ہیں، اور پردادا کے بھائی مطلب، ان کے خاندان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دی۔ گویا کہ 2 بھائیوں کی اولاد، ہاشم اور مطلب کی اولاد آپ کے ساتھ تھی، عبد الشمس اور نوفل کی جو اولاد تھی، جو قریشی تھے، جو آپ کے مخالف تھے، وہ آپ کی مخالفت میں تھے۔ تو ان میں سے ہاشم اور مطلب دونوں خاندانوں کو نے ساتھ دیا، اور ابو طالب ان دونوں کو خاندانوں کو لے کر کہاں شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ ہاشم، بنو ہاشم میں ایک شخص تھا رزیل، جو ابو لہب کے نام سے معروف تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کا پس منظر بھی باقی باتیں ہم کر چکے ہیں، اس نے سخت مخالفت کی۔ ابو طالب نے آپ کی جو حفاظت کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، یعنی شیب ابی طالب میں جا کر بھی۔ لیکن جب یہ ساری صورتحال مشرکین نے دیکھی کہ ابو طالب نے کیا کیا ہے ہماری بات ماننے یا ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے، انہوں نے اپنے خاندان کو لیا، بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں، انہوں نے پھر ایک خطرناک منصوبہ بندی کی کہ ہم کیا کریں گے، ہم ان کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کریں گے، نہ ان سے کوئی ملے گا، نہ وہ ہم سے ملیں گے، نہ ہم ان سے کچھ خریدیں گے، نہ وہ ہم سے کچھ، نہ ہم ان کے پاس کچھ جانے دیں گے، ہر طرح کا بائیکاٹ۔ اور یہ ایسا بائیکاٹ تھا جس کو آپ محاصرہ بھی کہہ سکتے ہیں،
جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اب کوئی بھی چیز شیب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی وہاں پر وہ جانے نہیں دیتے تھے، ہر چیز کو روکتے تھے۔ ایون کہ ابو لہب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ شیب ابی طالب سے کوئی آدمی آتا بنو ہاشم یا بنو مطلب سے آ کر کچھ خریدنا چاہتا تو اس سے زیادہ پیسے دے کر خرید لیتا، یا اس کو کہتا کہ اس کا ریٹ بڑھاؤ، اگر اس میں کوئی گھاٹا ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ گویا کہ ہر طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مجبور و مقہور کر دیا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ اس صورتحال میں جو شیب ابی طالب میں لوگ تھے وہ فاقہ کشی میں چلے گئے، پتے کھانے پہ مجبور ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورتحال میں 3 سال گزارے۔ لیکن ان 3 سالوں میں آپ نے اپنی دعوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ دعوت دین جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراپر طریقے سے دیتے رہے، اپنی ساری کی ساری اس صورتحال کو کور بھی کیا، اور یہ اپنے سلسلے کی مشن کو نہیں چھوڑا۔ اور 3 سال بعد اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ عہد نامہ جس کو لکھ کر مشرکین نے مکہ میں لٹکایا تھا کہ یہ جو ہم عہد نامہ ہم کر رہے ہیں، اس عہد نامے کی روشنی میں ہم مسلمان یعنی وہ بنو مطلب بنو ہاشم سے رابطہ نہیں رکھیں گے، وہ عہد نامہ 3 سال تک لٹکا رہا کعبۃ اللہ سے۔ 3 سال بعد اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ بات اللہ نے بذریعہ وحی رسول اللہ کو بتائی۔ ایک طرف یہ صورتحال تھی، دوسری طرف کفار میں سے کچھ لوگ تھے جو اس معاہدے کے خلاف ہوئے، انہوں نے آواز اٹھائی اور اس معاہدے کو ختم کرنا چاہا۔ ایک طرف یہ آواز اٹھا رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو ویسے ہی وہاں جو تھا اس کو ختم کر دیا، اور بذریعہ وہی بتایا۔ ابو طالب نے آ کر مشرکین کو بتایا کہ میرا بھتیجا کہہ رہا اس معاہدے کو اللہ نے وہ جو ایک تحریر لٹکی ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، جا کر دیکھ لیں، اگر وہ تحریر وہاں ہوئی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اللہ نے بذریعہ وہی بتایا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا؟ تو وہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آپ کے خاندان کا ساتھ دینے کے لیے اس معاہدے کے خلاف تھے، ان میں 5 لوگ ہیں۔ یہ 5 لوگوں کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ ان میں کچھ اس کا پس منظر بھی ہے۔ ان میں ہے شام بن عمر، زبیر بن ابی امیہ، مطب بن عدی، ابو البختری بن ہشام، زمع بن اسود۔ یہ 5 لوگ تھے۔ ان میں 3 لوگ مسلمان ہوئے، ہشام بن عمر، زبیر بن ابی امیہ اور زمع بن اسود۔ یہ 3 لوگ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم، اور ان میں سے 2 مطب بن عدی اور اس کے ساتھ تھے ابو البختری، جو حمایت کرنے والوں میں شامل تھے لیکن مسلمان نہیں ہو سکے، اس لیے کہ مطب بن ابی عدی بدر سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ابو البختری تھے وہ بدر کے جو مقتولین تھے، 70 مقتولین جو کفار کی طرف سے، یہ ان میں شامل تھے، اور یہ بھی ختم ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیجیے ایک پس منظر ہے شیب ابی طالب کا، یا ساری وہ صورتحال ہے۔ اس واقعے کی فقہ السیرہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں اس سے کیا ملا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرعی اور ملی سیاست میں مخالفین کا مقابلہ کیسے کریں۔ اس سے بڑی مصیبت اور مخالفت کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا مقابلہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹلی اپنے مخالفین کا مقابلہ کیسے کیا، اس کی چھوٹی سی جھلک یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ انفرادی آزمائش تھی، آپ نے ہجرت کرنے کا کہا، جاؤ حبشہ ہجرت کر جاؤ، اور تمسخر و استہزاء کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کا درس دیا۔ مکر و فریب، لالچ اور مذاکرات کی دعوت دی گئی، آپ نے اپنا موقف 2 ٹوک رکھا، بغیر کسی مداہنت کے، بغیر کسی کمپرومائز کے، بالکل واضح رکھا۔ اسی طرح جب یہ بائیکاٹ و مقاطعہ کیا گیا، یہ بائیکاٹ کیا گیا، آزمائش میں آپ نے بے لچک استقامت اور نہایت صبر و ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ گویا کہ ہر طرح کی آزمائش، اس کا مقابلہ، اس کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ جب مذاکرات یا مشن پہ بات ہو رہی تھی، آپ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، بالکل 2 ٹوک۔ جب پرسنل ذات پہ بات تھی، جو مسلمان زیادہ پریشان، ان کو کہا آپ یہاں سے چلے جاؤ، اور جب بحثیت قوم پریشانی تھی، صبر و استقامت کا درس دیا۔ بات کیا ہے کہ ہر جگہ پر، ہر چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حکمت عملی کو اختیار کیا۔ لیکن یہاں جس کی ہم بات کر رہے ہیں شیب ابی طالب کی، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صبر و استقامت اور ہمت دکھانے کا نتیجہ کیا نکلا۔ 3 سال تک آخر ہمت دکھائی، اس کا رزلٹ آنا چاہیے۔ اس کے رزلٹ میں پہلی بات یہ تھی کہ مشرکین میں جو سنجیدہ لوگ تھے وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیا غیر انسانی حرکت ہے،
ہمت و استقامت کا صلہ کا ملا، تو وہ خود سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ کیا غیر انسانی یہ طریقہ ہے، ہم نے خود ہی اپنے ہی بھائی بندوں کو اٹھا کے وہ ایک جیل میں ان کو قید میں کر دیا ہے۔ یہ جو احساس تھا ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا جو بھرپور اور بڑے مخالف تھے۔ مخالف کے دل میں آپ کے بارے میں نرمی کا اور احساس کا پہلو آ جائے، میرا خیال یہ ہے، اور آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں یقیناً، کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ استقامت کا اللہ نے صلہ دیا، اور یہی استقامت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ ملا۔ مسند احمد کی روایت بھی ہے، ان النصر مع الصبر، کہ اللہ تعالیٰ نے مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ رکھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دوسری بات، صبر و استقامت کی جو تلقین آپ نے کی اور دعوت بھی جاری رکھی، عدم تصادم کی حکمت عملی بھی جاری رکھی، رزلٹ یہ نکلا مسلمانوں کا مقدمہ تمام لوگوں کے سامنے کھل کے واضح ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یار اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، صبر و استقامت اتنی بڑھ کے ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ وہ ایک مقدمہ تھا لوگوں کے سامنے اس سے لوگ مزید قریب سے قریب آتے گئے۔ اور اس میں اسوہ حسنہ، اس پورے کے پورے واقعے میں اگر ہم دیکھیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے، تو چھوٹی سی بات اس میں یہ ہے، ہم ایک لائن دو لائن میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بائیکاٹ کے سارے مرحلے میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ذاتی حقوق تھے ان کی پرواہ نہیں کی، ان پر صبر و استقامت بھی دکھائی، ہر چیز کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اسلام کی اور آپ کے مشن کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دو ٹوک رہے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم جلد ہی اس پہ کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں فقہ السیرہ کے طور پر۔ اس میں پہلی بات کیا تھی فقہ السیرہ میں، شیب ابی طالب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقابلہ کیا اس کی حکمت کیا ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر مقابلے میں بہترین حکمت عملی اختیار کی، اور یہاں جو صبر و استقامت دکھایا اس کے نتائج اور رزلٹ کیا نکلے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہی وہ صورتحال تھی اس بائیکاٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں واپس تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا اب صورتحال وہ نہیں رہی، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اب اس دعوت کا جو دائرہ کار ہے وہ مکہ سے باہر بھی جانا چاہیے۔ مکہ سے باہر جانے کا ایک اس رستہ تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور کسی اور علاقے میں جا کر دعوت دین دیں، ان لوگوں کو بھی شامل کریں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اور طائف آپ بھی جانتے ہیں یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، مکہ کے قریب ہی ہے، اور اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب آپ کے جو چچا ہیں، آپ کی بیوی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہوئی تو پھر حالات کچھ مزید بلکہ بہت زیادہ مختلف ہوئی اور تکلیف دہ صورتحال بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا رخ کیا، وہاں جو آپ کو تکالیف ملیں اور سرداروں نے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، جو بیڈ بیہیو تھا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس میں جو بات تھی واپسی پر، عتبہ اور شیبہ جو مکہ کے باسی تھے ان کا ایک باغ تھا، وہاں آپ نے پناہ لی تو ان کا ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور آ کر آپ نے غلام سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا علاقے سے ہوں۔ آپ نے اچھا وہ علاقہ جو یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یونس بن متہ کا ہے۔ اس نے پوچھا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں علیہ السلام؟ یہ بات تو صرف ایک نبی جان سکتا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی نبی ہوں، وہ میرے نبی بھائی ہیں۔ تو اس نے فوری آپ کا ہاتھ چوما، اور وہ دیکھ رہے تھے دونوں بھائی۔ اس نے کہا کہ تیرا غلام تو گیا، تیرا ملازم تو کام سے اب گیا۔ تو خیر بات کہنے کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ تھے، اور آپ جانتے ہیں آپ کو یہ آفر کی گئی کہ ان کو برباد کر دیا جائے، لیکن آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کم از کم ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو میری بات کو ماننے والے ہوں گے۔ تو بنو ثقیف اور طائف کے لوگوں کو دیکھیں جس طرح انہوں نے پھر خدمت اسلام کی، محمد بن قاسم کا یہاں پہ آنا، یہ سارا کا سارا سلسلہ، یہ طائف والوں کا، بنو ثقیف کا اور وہاں کے قبائل کا یہ ایک سلسلہ ہے، پوری کی پوری تاریخ ہے، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیسا مبنی بر حکمت تھا۔ آپ نے اسی وقت جذبات میں اگر کہتے ہیں ان کو برباد کر دیا جائے تو پھر سارے کا سارا وہ سلسلہ کار وہیں رک جانا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، آپ کا حوصلہ اور برداشت کتنا، اس کے اثرات کتنے دور رس تھے۔ اور یہ سفر طائف کے اہداف میں
صرف دو باتیں، دو ہدف، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی بات ہے کہ دعوت دین مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا۔ پہلی بات بالکل واضح ہے، دعوت دین مقصد تھا، ان لوگوں کو جا کے بتانا تھا۔ دوسرا تھا شرعی سیاست، ان سے، ان قبائل سے سیاسی روابط استوار کرنا تھا، جیسے ایک ریاست کے دوسری ریاست کے ہوتے ہیں، ایک قائد کے، ایک لیڈر کے دوسرے لیڈر سے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے مفسرین نے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے، حین اتاہم یبتغی عندہم النصر، آپ ان سے سیاسی حمایت لینے کے لیے گئے تھے، اور آپ نے ان کو کہا بھی اگر آپ میری سیاسی حمایت نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن مجھے اس سیاسی حمایت کے الٹ نقصان نہ پہنچائیے گا، سیاسی طور پر مجھے نقصان نہ پہنچائیے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ سیاسی حمایت کیا کرنی تھی، بلکہ الٹا سیاسی طور پر نقصان پہنچایا، لوگوں میں معروف کیا۔ جب آپ مکہ تشریف لائے تو مکہ میں جب آپ آئے تو آپ کا اندر داخل ہونا ممکن نہ تھا، کہ مطب بن عدی جو سردار تھے انہوں نے پھر تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے کر واپس یعنی مکہ میں وہ لے کے آئے۔ اور دونوں واقعات میں ایک بات جو ہم سب کے لیے ہے وہ ہے احسان کا بدلہ احسان۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں بہت نمایاں طور پر احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا۔ اس بات کی وضاحت بھی ہم انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کریں گے۔ اللہ کرے ہم بات کو سمجھیں اور سیرت کے اسباق میں شامل ہوں، باقی کے جو سبق ہیں ان میں ضرور شامل ہوں۔ یقین کیجئے اس بڑی کوشش کے ساتھ اس کو کور کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ احباب سے خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے آئیں۔ اللہ کرے ہم اس سیرت میں اپنے آپ کو ضرور آزمائیں اور ضرور اس میں شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔